ہمارے ہاں دورہ پڑنا، بے ہوش ہو جانا، ایسے سمبلز جو ہیں کسی بھی شخص میں جب پائی جاتی ہیں تو کیا یہ جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، یا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک مریض کے حوالے سے ہے، آج کل نوجوان نسل میں، خاص طور پہ جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کو دورے بھی پڑتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دورے تقریباً 99% اگر میں کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کی یہ جنات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ مجازی عشق و محبت میں یہ الجھے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں، بچیاں بھی، بچے بھی، تو وہی ایک ٹینشن لینے کے بعد پھر ان کو جو مرگی کا جو ایک پہلا سٹیپ ہے وہ ان پہ وارد ہوتا ہے، وہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس جتنے مریض آتے ہیں، جی کیا جی آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سٹریس ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے؟ کوئی آپ تجربہ شیئر کریں گے؟ جی جی، میرے پاس اتنے ایکسپیرینس ہیں اس حوالے سے، چونکہ تقریباً شب و روز لوگ آتے ہیں اپنے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو لے کے، بعض اوقات بڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس پہ دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے یہی لے کے آتے ہیں جی حساب کریں، اس پہ جنات ہیں، جبکہ حساب میں کچھ نہیں آتا۔ یہ میں ڈیفینیٹ بات کر رہا ہوں، اور کیٹاگوریکلی میں کہہ رہا ہوں کہ 1% بھی ایسا ممکن نہیں، بلکہ میں نے تو 1,00,000 روپے کا چیلنج رکھا ہوا کہ کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں جناب میں بتا سکتا ہوں کہ کس نے جادو کیا اور یہ کیا ہے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ مریض کو کس طرح چیک کرتے ہیں؟ مریض کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ خاتون ہے تو میں اپنی وائف سے کہتا ہوں، اسے میں نے سارا ٹرینڈ کیا ہوا ہے، وہ اس کی نفسیات کو چیک کرتی ہے، اس سے معلومات لیتی ہے، اور اس کو علیحدگی میں بٹھا کے اس سے پوچھتی ہے کہ اصل تیری ٹینشن کیا ہے، تو سارا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ جبکہ ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات والدین کو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اسے جادو کا رنگ دے رہے ہوتے ہیں، جنات کا رنگ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اصل چیز وہی ہوتی جو وہ ٹینشن گھر میں کریٹ ہوئی ہے، اسی سے وہ مریض متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو تجربات تو میرے بہت سارے ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، ابھی چند دن پہلے ہی ایک بچی کو لے کے آئے، اس بیچاری کو اتنی ٹینشن ہوتی تھی، ٹینشن کی بنا پہ وہ سٹریس میں جاتی، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی، پھر اس سے جب وہ ڈسکس کرتے کہ تم کون ہو، ہماری بچی کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو، بعض اوقات عامل لوگوں کے پاس لے جاتے، وہ بھی ایسا کرتے، اور اس پوزیشن میں جبکہ بچہ یا بچی پہلے ٹینشن میں ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس کا ری ایکشن ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جب ایک تیز رفتار گاڑی کسی دیوار کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ری ایکشن کے طور پہ یا تو وہ دیوار توڑ دیتی ہے، یا پھر دیوار میں پریشر کی وجہ سے وہ گاڑی پیچھے کی طرف پلٹتی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جب ہم اس طرح کے مریض کو بار بار باور کروائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، اسے کیوں نہیں چھوڑتے، تو لامحالہ وہ لاشعوری طور پہ بچی یا بچہ آگے سے رسپانس دے گا، بولے گا کہ ہم فلاں ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم جنات ہیں، ہم اس پہ غالب آ چکے، اس نے ہمارا یہ قصور کیا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں۔ وہ بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہے، اس کا اصل حل کوئی کر نہیں رہا ہوتا۔